علماء کی یہ لسٹ جو سینکڑوں نہیں ہزاروں تک پہنچنے والی ہے، انہوں نے جو دین محفوظ کر کے ہمیں دیا ہے ہم اس پر قائم ہیں، ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، یہ شروع سے جو صراط مستقیم کا سلسلہ آ رہا ہے اسی پر ہم موجود ہیں۔ اب دیکھیے اینی کہنے لگے کہ یہ کتنا سنہری موقع ہے، بندے کو متوجہ کیا گیا کہ جن کے صدقے یہ تجھے عزت ملی ہے ان کی طرف توجہ کرو۔ فوراً نگاہ اٹھی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یہ مقامی تشہد پر پہنچا ہوا فوراً اب دیکھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے محبوب تجھ پر سلام پیش کر رہا ہوں۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر ایک ان لوگوں کی طرف سے اہم اعتراض ہے، اس کو ابھی ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تھے، فلما قبض علیہ السلام، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر ہم نے کیا کہا السلام علی النبی، علیکہ چھوڑ دیا اور علی النبی کہنا شروع کر دیا۔ تو اس کو وہ لوگ اٹھا کے آج پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ابن قیم نے تو باب باندھا تھا سارا علیکہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ اب دیکھو تم علیکہ کی اتنی بحث کر رہے ہو اور علیکہ کو بیان کر رہے ہو، تو وہاں تو یہ بھی آیا ہے السلام علی النبی۔ ابن مسعود جو راوی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تھی اس وقت تو السلام علیکہ ہم کہتے تھے، اور جب محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر ہم نے السلام علی النبی کہنا شروع کر دیا۔ محتشم سامعین حضرات، اس کے جواب کی تفصیل سے پہلے یہ فرق عقلی طور پر بھی کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ یہ تو نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہری کے اندر صرف مکہ شریف مدینہ شریف کی مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھتے تھے، اس وقت بھی تو عالم اسلام میں جہاں تک پہنچا تھا نماز پڑھی جاتی تھی، مکہ شریف والے پڑھتے تھے، طائف والے پڑھتے تھے، اور سارے مدینہ شریف سے دور پڑھتے تھے اور سرکار سے غائب کی حالت میں پڑھتے تھے، جو اس وقت پڑھتے ہوئے سرکار کو موجود سمجھ کے کہتے ہیں سلام، تو ان کا سلام دینا بیان کر رہا تھا کہ جب یہ روضہ پاک میں ہوں گے پھر بھی علیکہ ہی کہا جائے گا۔ دوسرا بطور خاص اس مقام کو بڑا اچھی طرح وضاحت سے حضرت امام علی قاری نے مرقات میں بیان کیا ہے اور ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو محتشم سامعین حضرات، یہاں پر جو حدیث شریف میں نے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا تشہد جس میں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے بعد دوسری روایت جس میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے کہنا شروع کر دیا السلام علی النبی، علیکہ چھوڑ دیا۔ یہ ابو عوانہ کی روایت ہے، اور جو اس مضمون کی روایت ابن مسعود کی بخاری شریف میں ہے اس میں السلام علی النبی یہ نہیں ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں بخاری شریف کی جو اس مضمون کی حدیث شریف ہے اس کے اندر یہ ہے فلما قبض قلنا السلام یعنی علی النبی۔ وہاں پر راوی کا جو جملہ ہے وہ صرف اتنا ہے قلنا السلام، ہم نے سلام کہا، اس کے بعد یعنی علی النبی، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول نہیں، یہ آگے ان سے کسی نے روایت کرنے والے نے یعنی تفسیر کا لفظ شامل کرتے ہوئے آگے اس کو بڑھایا ہے۔ ابن حجر اور ملا علی قاری انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ جو روایت بخاری ہے اس میں ہے قلنا السلام، جب سرکار کا وصال ہو گیا تو پھر بھی ہم نے سلام کہا، مطلب کیا استمررنا، لوگوں ہم نے سلام کہنا نہیں چھوڑا، پھر بھی کہتے رہے، یہ ہے مطلب کہ پھر بھی قلنا السلام، یہ نہیں تھا کہ سرکار سامنے تھے تو السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تھے اور سرکار چلے گئے تو ہم نے چھوڑ دیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے چھوڑا نہیں ہے، جو سلام پہلے تھا وہ پھر بھی جاری رہا، لہذا اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کاٹ کر دیا، علیکہ چھوڑ دیا اور لفظ نبی ہم نے صرف بولنا شروع کیا۔ جو روایت بخاری ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ جس وقت سرکار قبض وصال ہو گیا قلنا السلام، پھر بھی ہماری طرف سے سلام جاری رہا، لہذا اس سے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے علیکہ سے اعراض کر دیا، علیکہ کو چھوڑ دیا، صرف سلام کا ذکر کیا کہ سلام جاری رہا۔ تو اس واسطے ابن حجر کہنے لگے اب وہ ابو عوانہ کی جو روایت ہے اس میں احتمال آ گیا، ہو سکتا ہے اس سے مطلب یہ ہو کہ ہم نے کا کو چھوڑا، اور ہو سکتا ہے جو اصل معنی یہاں ابن مسعود کا قول ہے کہ قلنا السلام، پھر بھی ہم نے سلام نہیں چھوڑا، پھر بھی ہم سلام کہتے رہے، لہذا جہاں احتمال ہے اسے چھوڑ کے وہ ماننی چاہیے جس میں کوئی
احتمال نہیں ہے. اور وہ بخاری کی پہلی حدیث ہے جس میں یہ کہا کہ ابن مسعود کہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم دی مطلقاً ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. لہذا یہ بھی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ صحیح بخاری کو اب چھوڑ کے ابو وانا کے پیچھے چلے جائیں اور جو راوی کا اپنا قول درمیان میں دمج کیا گیا ہے اس کو دلیل بنا لیں. نہیں نہیں، پوری امت اس لذت پر موجود رہی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جس وقت ہم ان کو ندا کرتے ہیں سرکار سنتے ہیں، خطاب ہوتا ہے کا کے ساتھ. اگرچہ غائبانہ علیہ کہنے میں بھی اسلام کا جواز موجود ہے، لیکن یہ مقام چونکہ مقام خاص ہے اور سرکار کی طرف سے صیغہ مختص کر دیا گیا، تو اسی طرح ہی امتی کو نماز پڑھتے ہوئے اپنے نبی پر سلام بھیجنا چاہیے. تو جو یوں بھیجے گا وہ اپنے ایمان کا اعلان کرے گا کہ میرے محبوب ناظر ہیں، میں ان کے دربار میں حاضر ہوں. محتشم سامعین حضرات، وقت مسلسل چھلانگے مارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. میں پھر ایک حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اور اس سلسلہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کو یمن کا قاضی بنایا گیا، ان کا جو انداز تھا وہ بھی بطور خاص ایک بڑا حسین انداز ہے. اور پھر مسند امام احمد میں جو حدیث شریف ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ قبر میں جب سوالات ہوتے ہیں تو نکیرین آتے ہیں، بندے کو اٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، اس کو بٹھاتے ہیں، اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون شخصیت ہے؟ ھذا کا لفظ ھذا کا اطلاق کرتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ھذا کا حقیقی معنی واحد مذکر محسوس مبصر کے لیے ہے کہ جو محسوس بھی ہو اور نظر بھی آ رہا ہو اس کے لیے مذکر ہو، ھذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لہذا قبر میں جس وقت قبر کے مکیر سے سوال ہوگا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوگی. اور وہ جلوہ گری کا انداز یہ ہے، اگرچہ ہزاروں لوگ بیک وقت فوت ہو رہے ہیں تو سرکار کو علیحدہ علیحدہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے روضہ پاک میں چمک رہے ہیں. ان کے لحاظ سے پہلے بھی کوئی پردہ نہیں، قبر والوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور بیک وقت سب سے آپ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور آپ جواب دے رہے ہیں. یہاں حضرت علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات جو ہیں ان کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے، یہاں اگر یہ کہیں کہ کوئی صورت رکھی جاتی ہے سامنے، کوئی تشبیہ شبیہ ہوتی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، تو فرمایا کرتے تھے یہ بڑی ناقص سی بات ہے اس واسطے کہ کسی شے کی صورت اور تصویر اس کا غیر ہوتی ہے، عین نہیں ہوتی. اب ایک بندے کی صورتیں تو ہزار ہیں، تو اگر ہزار صورت اس کی فوٹو ہزار جگہ پہ موجود ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ہزار کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ اس کے بیٹے کے ہزار باپ ہیں؟ نہیں. تو صورتیں انسان کا عین نہیں ہوتی، غیر ہوتی ہیں. لہذا یہ کہا جائے گا یہ خود متعدد نہیں، صورت اس کی متعدد ہے. یہ آپ ایک ہے، صورتیں اس کی زیادہ ہیں. لہذا نہ تو اس کے بیٹوں کے باپ کی ہیں اور نہ ہی دیگر مقامات پر تعدد کا حکم ہوگا کہ کہا جائے کہ وہ اس جگہ بیٹھا ہے، وہ اس جگہ بیٹھا ہے. ایک مقام جو ہے اس کے لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ صورت شے کا عین نہیں ہوتی، شے کا غیر ہوتی ہے. صورت کا حکم اور ہوتا ہے، بندے کا حکم اور ہوتا ہے. بندے کی فوٹو کا حکم وہ نہیں جو بندے کا حکم ہے. اگر کوئی فوٹو کے سامنے پانی کرے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس بندے کو پانی پلایا ہے. فوٹو اور چیز ہے، بندہ اور چیز ہے. اب اگر قبر میں قبر والے کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہو اور پوچھا جائے تو پھر جو بندہ یہ کہے کہ میں ان کو نہیں جانتا، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، تو اسے کامیاب ہونا چاہیے. کیوں؟ اس نے غیر نبی کو نبی نہیں مانا، اس نے نبی کا تو انکار نہیں کیا. شے کی تصویر شے کا غیر ہوتی ہے تو سرکار کی تصویر سرکار نہیں، وہ غیر نبی ہے. تو جو غیر نبی کو نہ مانے اسے کامیاب ہونا چاہیے اور جو غیر نبی کو نبی مانے اسے ناکام ہونا چاہیے. جبکہ یہاں یہ معاملہ ہے کہ جو پہچانے گا کہ یہ نبی ہیں اس کے بارے نعرے ہو جائیں گے اور جو نہیں پہچانے گا وہ مارا جائے گا. تو پتہ چلا صورت نہیں خود صاحب صورت ہوتے ہیں. ورنہ قیامت کے دن لوگ کہیں اے اللہ ہمارا امتحان ہی تو نے ناقص ذرائع سے لیا، خود سامنے ہوتے تو پتہ چلتا کہ میں پہچانتا ہوں یا نہیں پہچانتا.